مولانا طارق جمیل صاحب کے ایسے اور بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل نور آف اسلام 1 کو سبسکرائب کریں. شکریہ. صحابہ عالم تھے. کون جی شیخ رمضی صاحب بیٹھے. اکانا کل صحابہ علماء، اکانا کلہم حفاظ. خالد ابن ولید، موتا کا میدان سجا ہوا ہے. تاریخ حیران ہے، زمین آسمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کہ 3000 سرفروش 1 لاکھ کے سامنے کھڑے. 3000 سے 1 لاکھ کوئی جوڑ ہے. اور میرے نبی مسجد نبی میں ہیں اور کہتے ہیں جھنڈا زید نے اٹھایا. 700 میل کا فاصلہ ہے. میں موتا گیا ہوں، پورا میدان دیکھا ہے جنگ. میں تو تاریخ کا کیڑا ہوں. آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، جنت میں چلا گیا. پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آپ کے چچا زاد بھائی. جھنڈا جعفر نے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا. اس نے سینے سے لگا لیا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک حدیث جوڑوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو بازوؤں کے کٹنے کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں. جنت میں اڑتا کرتا ہے. جب آپ نے لشکر روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا زید امیر ہے، شہید ہو جائے جعفر، شہید ہو جائے عبداللہ، شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا. ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترائم تا شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول مفروضہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے. عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھایا. تم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے پڑھو اور وہ سینوں پہ تیر کھا کے ایمان سیکھیں برابر اسے. تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند. تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند. ایڈا تھوڑا بھی نہیں آکھیا. ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے، دیکھا جب طوفانوں کو. یہ صحابہ تھے، اپنوں تے نہیں پھٹکا. ہم تو سارے 2 کوڑی کے بھی نہیں ہیں. تو 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھائے. گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا، آدھا کاٹا کے آواز آئے عبداللہ جعفر شہید ہو گئے. نہیں کھائے، ایسے پھینک. مڑے میدان جنگ کی طرف. پہلے 2 صحابہ فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے. 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے. وہ سامنے آ گئے، ایسے جھٹکا دیا. عبداللہ کس کا شوق ہے؟ بیویوں کا. سب کو 3 طلاق. غلاموں کا سب آزاد. باغات کا سب کا. این المفر، کدھر جاؤ؟ بڑے بلند پایا شاعر. فی البدی کا اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شنہ. قسم ہے اے نفس تجھے اترنا ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے. کفر ٹوٹ کے تمہارے اوپر آن گرا ہے اور تو جنت سے روگردانی کر رہا ہے اور جنت سے گھبرا رہا ہے. بڑی زندگی تو نے جی لیا ہے، آگے بڑھ. ایک نطفہ ہی تو ہے تو. یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاہما ہدیتی. آگے بڑھ، تیرے ساتھی چلے گئے جنت میں، تو بھی جان پیش کر. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے. ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. جان ہتھیلیوں پہ لے کر ہم بازار میں آئے ہیں. وہ جھنڈا اٹھایا،
سے پہلے حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا تو انہوں نے شعر پڑھے، یا حبذ الجنۃ واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها خرابها۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ انصار مدینہ نے کہا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ مہاجرین کی دفعہ تو فوراً کہا دخل الجنہ دخل الجنہ، عبداللہ کی باری، پاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وقفہ لی، پھر فرمایا وہ دخل الجنہ۔ اس وقت تو کچھ نہیں بولے چونکہ آپ جنگ کو پیش کر رہے تھے۔ جھنڈا گر گیا، ثابت بن اکرم انصاری نے اٹھایا، جھنڈا پکڑو۔ تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم اور ابو ہریرہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی، ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، تو ثابت اکرم نے ایسے دیکھا، ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ رہے ہو، کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کل ما شہدت بدرا، ہے تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم۔ نحن لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد کثرت پہ نہیں ہوتی، اوپر والے کے ساتھ دینے سے ہوتی ہے۔ اب آپ خاموش ہیں اور جھنڈے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ثابت بن اکرم، جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو۔ سب نے کہا تو بدری صحابی ہے، تو ہی سنبھال۔ کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو کسی اور کو۔ خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی، اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو۔ جب کہا خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو۔ انہوں نے فرمایا میرے پیاروں، میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا، کسی اور کا تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ۔ اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں، جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو، آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی جھٹلا۔ جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیا۔ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، اس کو جھٹلا دیا۔ تو جب حضرت خالد نے تلوار جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوفی، سواد سے نہیں، سل سین سے، اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ رجال تو وہ تھے بیٹا، ہم تو مذکر مؤنث ہیں، وہ رجال تھے، ہم ذکروں و انثیٰ، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام، لذتوں کے غلام، اس زندگی کے غلام، اس دنیا کے غلام۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، میں کافروں کی چھتیں چاندی کی بنا لیتا، ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا۔ من زخرفہ، کچھ میں آگے پیچھے کر رہا ہوں کیونکہ اچانک یاد آئی تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا۔ یہ پوری آیت ہے۔ مجھے یہ خیال ہے کہ تم بھی کلمہ چھوڑ جاؤ گے اگر تم پکے ہوتے
تو میں کافروں کے گھر کی چھتیں چاندی کی بناتا، دروازے اور سیڑھیاں اور ان کے پلنگ سونے کے بناتا، اور ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اور یہ سب کچھ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ برتن صاف کرنے والا ہوتا ہے نا، اسپنج، اس کو متاع کہتے ہیں۔ اور اللہ 7 بر اعظم کو فرما رہا ہے متاع، اور اوپر ایک اور ضرب لگا رہا ہے قلیل۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے حکم دیا تھا دربار سجایا جائے، ایسے سونے چاندی سے دربار سج گیا۔ وہ اندر آتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ترجمان سے سب کہو وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون۔ اس نے ترجمہ کیا، پھر ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت پڑھ کے سنائے۔ کس چیز سے مجھے متاثر کر رہے ہو؟ سونے چاندی سے، تاج سے، ہیروں سے، یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہیں۔ احق من ذکر، میرے نبی کی صبح شام کی دعا، احق اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من آقا، انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد أقرب شهيد أدنى حفيظ، حلت دون النفوس، أخذت بالنواصي، كتبت الآثار، نسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم۔ سارا علم ہے بس یہی لا الہ الا اللہ۔ اور علم کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی حبیب بنایا، کتنی انسانیت آئی، کتنے نبی آئے، معراج پہ ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ علماء اہل حق کہتے ہیں آپ نے اللہ کو معراج پہ نہیں دیکھا، کچھ علماء اہل حق فرماتے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا۔ میں اس کا قائل ہوں، میرے رب نے اپنا آپ اپنے حبیب کو دکھایا، اتنا لمبا سفر کرا کے نقاب ہی نہ ہٹائے تو سفر کا تو مزہ ادھورا رہ گیا۔ رب سامنے ہے، حبیب آنکھیں 4 ہیں، اللہ کا احاطہ تو ہو نہیں سکتا، اور میرا حبیب پوچھ رہا ہے، میرا 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 محبوب، میرا رسول، میرا نبی، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، میرا شاہد، میرا مبشر، میرا نذیر، میرا داعی الی اللہ، میرا سراج منیر، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا عزیز، میرا حریص، میرا رؤوف، میرا رحیم۔ اللہ نے کسی کو 2 نام صفاتی نہیں دیے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میرا حبیب ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں اس کا مراسی ہوں، اس کے گھر کا مراسی ہوں۔ میرے اوپر شیعہ ہونے کے الزام لگتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں کی عقلوں پر اگر میں اللہ کے حبیب سے محبت نہ کروں، اس کے گھرانوں سے محبت نہ کروں، ان کی نسل سے محبت نہ کروں، تو کیا میرا ایمان ہے، کیا میرا اسلام ہے؟ اس قدر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ تم اوپر نہیں اڑتے ہو، نیچے کبوتر کی اڑان اڑتے ہو۔ جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں جب ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ یوں ہو جاتے ہیں،
ادھر سے آتا ہے تو وہ یوں ہو جاتے ہیں، اوپر سے آتا ہے تو وہ نیچے ہو جاتے ہیں، نیچے سے آتا ہے تو اوپر اڑ جاتے ہیں۔ وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ عقاب طوفان سے اوپر اڑتا ہے، طوفان سے اوپر اڑتا ہے، اس سے اونچی اڑان کسی پرندے کی نہیں ہے، وہ اپنی پرواز خود طے کرتا ہے۔ تم نے ادھر سنا متاثر ہو گئے، ادھر سنا متاثر ہو گئے، اس کا پڑھا قرآن تو تم پڑھتے نہیں ہو، سیرت تم پڑھتے نہیں ہو، حدیث تم پڑھتے نہیں ہو، یہ اکابر میرے سر پر اکابر، لیکن سب سے بڑے کبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا گھر اور اس کے صحابہ، دین تو وہ ہے، دین وہ نہیں جو ہر ایک کے اکابر، ہمارے اکابر قابل احترام ہیں، قابل اتباع نہیں ہیں۔ قابل اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان کے اہل البیت۔ ہے کیا نام رکھے میرے اللہ نے؟ اے میرے محبوب، آپ کا نام محمد، آپ احمد، آپ ماہی، آپ حاشر، آپ عاقب، آپ فاتح، آپ خاتم، آپ ابو القاسم، آپ طٰہٰ، آپ یاسین، آپ شاہد، آپ مبشر، آپ نذیر، آپ داعی الی اللہ، آپ سراج منیر، آپ عزیز، آپ حریص، آپ رؤوف، آپ رحیم، آپ سراج منیرہ، آپ حبیب اللہ، آپ حبیب اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم اللہ کے خلیل، موسیٰ اللہ کے کلیم، عیسیٰ اللہ کی روح اللہ، اما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخر۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا۔ انا قائدهم اذا وفدوا، پوری آدم کی نسل پیچھے ہوگی، میں آگے ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، آدم سے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ الی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، جنت سے 1000 خدام آئیں گے جو میرے گرد گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، نبی امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اور جب سب پہ سناٹا ہوگا، انا خطیبہم اذا انصتوا، میں بولنے والا ہوں گا۔ جب سب پکڑے ہوئے ہوں گے، انا شافعہم اذا حبسوا، میری صرف شفاعت پر زمین ان کو چھوڑے گی۔ جب سب گھبرا رہے ہوں گے، انا مبشرہم اذا ایسوا، میں ان کو بشارتیں دینے والا تنہا ہوں گا۔ انی و امی علی قوم یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت اور میں ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ. یہ ہے میرا رسول، یہ ہے آپ کا رسول، یہ ہے بحر و بر کی جانور و وحوش کا رسول، جس کو جانور بھی جانے، پرندے بھی جانے، درندے بھی جانے، ہوائیں بھی جانے. کیا قدر کی ہے امت نے. علی نسب بنی عبد مناف، اس سے علی بنی ہاشم، اس سے علی بنو عبد المطلب، اس سے علی آل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عطہ بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سنبل بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنال بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عور بن عران بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آبد بن ناحور بن سروج بن رعون بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملها الإيل بن كينان بن آنوش بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. میری دوسری فریاد ہے، عشق کرو اپنے، عشق کرو اپنے نبی سے. کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو؟ کبھی آنسو بہائیں، کبھی نیر بہائیں؟ وہ کتنے روئے؟ بول، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے. کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے ستم، کتنے دکھ. میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا ہے. طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے تھے. زید بن حارثہ نے ایک انگور کی بیل کے نیچے آپ کو ڈالا. یہ عام داماد جس کی اللہ قسمیں کھائے. والضحى والليل إذا سجى فلا وربك وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وہ پتھر کھائے اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے. کہ اللہ دیکھ رہے. ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے. اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا. زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی اور کوئی باغ قریب نہیں تھا. او ظالموں، جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہوں تمہاری آنکھ تر نہیں ہوتی اس کی. اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو گیا.
یہ بدر کے جنگ کا سردار تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، جنگ بدر میں لڑتا ہوا قتل ہوا، اسے حضرت حمزہ علیہ السلام نے شہید کیا، شہید کہتا ہوں قتل کیا، اور وہ اتنا پگھل گیا کہ پلیٹ میں نوکر سے نہیں کہا انگور توڑ کے لا، ایک ایک گچھا توڑ، تصور میں لاؤ تو صحیح، جانی دشمن انگور توڑ رہا ہے، پلیٹ بھر دی، غلام کو بلایا، عداس، شرم آئی جاتے ہوئے شرم آئے، عداس یہ لے جا اور کہنا محمد تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے رشتہ داری کی قسم، ایک خبیث قریب ترین رشتہ دار، بنو امیہ بنو ہاشم ایک باپ کی اولاد، تجھے رشتہ داری کی قسم میرا تحفہ رد نہ کرنا، کھا لے۔ کن چیزوں کو تم نے دین سمجھا ہوا ہے، کن چیزوں کو تم نے علم سمجھا ہوا ہے؟ نہ تم اللہ کو جانو، نہ اس کے حبیب کو جانو، نہ تمہارے دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ گونجے، نہ محمد الرسول اللہ کا عشق تمہیں تڑپائے، تو تم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا؟ سب الفاظ کے علماء ہیں، اندروں جس کے اندر نہ اللہ ہے نہ اس کا حبیب ہے، تو پیچھے کیا ہے؟ فرقہ واریت، نفرت، بد زبانی، اس کو علم کہتے۔ ہائے وہ آیا، کہا مجھے میرے مالک نے، آپ کو بھی پتا تھا ادبا کا باغ سامنے کھڑا تھا، میرا مالک کہہ رہا ہے تو یہ رشتہ داری کی قسم کھا، قتل کے در پہ بھی رونے لگی۔ وہ کیسا نبی تھا، آپ نے ایک دانہ توڑا اور بسم اللہ کہا تو عداس کہنے لگا ما سمعت بہذا فی ہذہ البلاد، یہ بول میں نے تو نہیں سنا اس ملک میں بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عداس۔ تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے؟ وما ادراک ما یونس بن متہ، آپ کو کیسے پتہ ہے یونس بن متہ کون ہے؟ کہا وہ نبی تھے، میں بھی نبی۔ وہ آپ کے پاؤں میں گر گیا، چومنے لگا، اس کو ایمان نصیب ہو گیا، وہ کفر پہ مر گیا۔ پھر میرے نبی نے ایک دعا مانگی، اشکو الیک ذوف قوت وقلت حیلت فانی، تیرے سامنے میں اپن گلا کرتا ہوں، بنتا تھا میں گلا کرتا، تو نے کس طرح ان لوگوں میں مجھے ذلیل کر دیا، میں بے بس، میرا ہیلا کمزور، میری کوئی اتنے میرے اوپر چڑھا، الا من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کیا؟ زمین آسمان، میں آگے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، زمین آسمان کانپ اٹھے، پہاڑوں کا فرشتہ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ان شئت اطبق علیہم الاخشب، آپ حکم دیں میں دونوں پہاڑوں میں ان کو پیس کے رکھ دیتا۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں ایسا پیدا کریں گے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں۔ محمد بن قاسم ثقفی شاہ سوار اسلام اسی قبیلے سے نکلے، ابو بکر ثقفی اسی قبیلے سے نکلے۔ یہ جو کچھ کہلوایا ہے میرے اللہ نے کہلوایا ہے، اگر دل کو لگیں تو لے لیں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں بڑھا کر۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ایسے اور بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل نور آف اسلام 1 کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔